اسلام ایک قید ہے، کیا مصیبت ہے۔ میں برقع نہیں پہنوں گی، مجھے اس میں گرمی لگتی ہے۔ میں بھی باہر جانا چاہتی ہوں، گھومنا پھرنا، ناچنا گانا چاہتی ہوں۔ مجھے گھر میں کیوں قید کر دیا ہے؟ میں مرد کی خدمت کیوں کروں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آپ کے دل و دماغ میں گھومتے رہتے ہیں۔ چلیں آئیں آج ہم اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتی ہوں۔ اس کے لیے ہم چلتے ہیں اس وقت میں جب اسلام دنیا میں نہیں آیا تھا۔ زمانہ جاہلیت میں عورت کی کیا قدر و قیمت تھی۔ سنا ہے کہ تمہاری بیوی ماں بننے والی ہے، اس سے کہہ دو کہ ہمیں لڑکا ہی چاہیے، لڑکی پیدا مت کریں۔ تمہارے گھر لڑکی پیدا ہو گئی ہے، اب کس کو منہ دکھاؤ گے تم؟ سنو، ایک کام کرو، چپ چاپ سے جا کر لڑکی کو زندہ دفنا دو۔ تم نے لڑکی پیدا کیوں کی؟ میں نے تم سے کہا تھا مجھے لڑکا چاہیے۔ اب میں زمانے بھر میں لوگوں سے کیا کہوں گا، کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں جا کر اس لڑکی کو زندہ دفنا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ایک بوجھ ہے اور ایک گالی ہے۔ اگر یہ زندہ رہی تو میں زمانے بھر میں لوگوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا، تو میں اسے زندہ درگور کر دیتا ہوں۔ تو یہ تھی اصل حقیقت عورت کی۔ جب اسلام دنیا میں نہیں تھا تو پوری دنیا میں جہالت کا اندھیرا تھا۔ عورتوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی ویلیو، کوئی عزت نہیں تھی۔ اسلام نے آ کر دنیا میں روشنی پھیلائی اور لوگوں کو بتایا کہ عورت کا مقام کیا ہے، عورت کی عزت کیا ہے، عورت کا مرتبہ کیا ہے۔ لیکن پھر بھی آج کی عورت کو مغرب کی عورتوں کی طرح آزادی چاہیے۔ مغرب کی عورتوں کی کیا ویلیو ہے؟ وہ ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہیں جس کو یوز کیا اور پھینک دیا۔ اور اسلام میں عورت کا مرتبہ کیا ہے؟ ماں ہے تو جنت ہے، بیوی ہے تو آدھا دین ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے، بہن ہے تو شفقت ہے۔ یہ اسلام کی نعمتیں دی گئی ہیں، لیکن پھر بھی آج کی عورت کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آج کی عورت آزادی چاہتی ہے، وہ آزادی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ریپ ہو رہے ہیں اور عورتوں کے قتل ہو رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی اور آؤٹ آف کنٹری میں بھی یہی حال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شیطان نے اس آزادی کو اتنے خوبصورت لبادے میں اوڑھ کر انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے کہ انسان اور آج کل کے نوجوان بچے اس کی طرف لپکے ہی جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ سامنے موت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لڑکیاں اور لڑکے اس طرف بھاگتے جا رہے ہیں۔ تو خدارا اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اس جہنمی عذاب سے بچائیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔